ضرورت ہے مگر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، ماشاءاللہ مسلسل 2-3 دن سے اور اس سے پہلے معلوم نہیں کتنے دن سے آپ اس کام میں مشغول ہیں، محنتوں میں اور اپنی ذمہ داریوں کے پورا کرنے میں، اپنی خدمت ادا کرنے میں آپ حضرات مشغول ہیں اور آگے کے لیے ارادے بھی کر رکھے ہیں، فیصلے بھی کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرماوے اور آسانی پیدا فرماوے تاکہ جس مقصد کے لیے یہ سب ہوا ہے وہ مقصد پورا ہو جائے۔ اس کام کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ یہ تو دراصل اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنے کا کام ہے کہ میری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے۔ جیسے دنیا میں ہر آدمی اپنی زندگی کی ضرورتوں کو سمجھتا ہے، پھر ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو راحت کی فکر کرتا ہے۔ تو دنیا میں یہ 2 چیزیں ہیں، ضرورت، راحت۔ آخرت کی ایک اور بھی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جن کاموں کی، جن حکموں کی اللہ تعالیٰ نے ہم کو ذمہ داریاں دی تھی اس کے پورا کرنے کی یا اس میں بچنے کی 2 باتیں آتی ہیں۔ بعض حکم عمل کرنے کے لیے ہوتے ہیں، بعض حکم بچنے کے لیے ہوتے ہیں، تو وہ ذمہ داریاں ہیں۔ تو دعوت و تبلیغ جو ہے تو زندگی کی ان ذمہ داریوں کے لیے ہے کہ اللہ نے کیا کرنے کا حکم دیا ہے، کن باتوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، اس کو سمجھنا، اس کو پورا کرنا، یہ مقصد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگیاں دی ہیں اپنے حکموں کو پورا کرنے کے لیے، اور کوئی کام نہیں ہے۔ حکم پورا کرنا، اللہ کی عبادت، یہ اصل کام ہے کہ زندگی بندگی والی بنے، کیونکہ جو زندگی بندگی والی ہوگی وہی اچھی ہوگی، اور جس زندگی میں بندگی نہیں ہے وہ زندگی بری ہے۔ کہ زندگی بابندگی خورشندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی میں اگر بندگی ہے تو اس زندگی کا انجام و نتیجہ اچھا آئے گا، آدمی خوش ہو جائے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، آدمی پشیمان ہوگا اور پریشان بھی ہوگا۔ اس لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر آدمی سوچا کرے کہ آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ آنے والی کل سے مراد یا موت ہے یا قیامت ہے، یہ کل ہے، پھر اس کے بعد کل نہیں ہے۔ تو آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، یہ آدمی یہ سوچا کرے اور سوچ کر کے اس کے بارے میں فیصلہ کرے۔ یہ دعوت ہے کہ آنے والی کل اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے، اسی کی دعوت ہے، اسی کی رہبری ہے، اسی کی ترغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جان اور مال بطور نعمت کے بھی دیے ہیں اور جان اور مال بطور امانت کے بھی دیے ہیں۔ کہ جان اور مال یہ اللہ کی امانتیں ہیں اور حق ادا کرنے کے لیے یہ دی گئی، اس لیے یہ امانت ہے، اور یہ نعمتیں بھی ہیں کہ زندگیوں کا سہارا ہے، یہ زندگیوں کا یہ سہارا ہے۔ تو یہ نعمت بھی ہے اور یہ امانت بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے آنے والے حقوق ادا ہوں گے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا، ایمان اخلاص کے ساتھ، اور اخلاص ایمان کے ساتھ۔ آپ سے پوچھا گیا ایمان کیا چیز ہے، فرمایا اخلاص۔ تو ایمان اخلاص کے ساتھ اور اخلاص ایمان کے ساتھ کہ جو بھی عمل کرے تو اللہ کے لیے کرے، اپنے آخرت بنانے کے لیے کرے، یہ دعوت ہے۔
دوسرا جو بھی عمل کرے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے۔ آپ نے ہم کو عملوں کے طریقے بتائے ہیں اور عملوں کے لیے نیتوں کو خالص رکھنے کی رہبری کی ہے۔ تو یہ دو چیزیں زندگی ہے، اصلی زندگی، اتباع سنت، اخلاص نیت۔ اتباع سنت، اخلاص نیت، یہ دو اصل ہے۔ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں مسلمان کی زندگی میں، اتباع سنت، اخلاص نیت، کہ اپنے نیت کو خالص کرے کہ جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کو راضی کے لیے کرنا ہے۔ کسی کو گھونٹ پانی بھی پلاوے تو اس میں بھی نیت کرے اللہ کو راضی کرنے کی، کہ اللہ کا راضی ہو جانا بڑی بات ہے، کہ اللہ راضی ہو گیا، کہ رضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ راضی ہو گیا کہ بڑی بات ہو گئی، اللہ ناراض ہو گئے کہ بڑی مشکل ہی ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ خطرناک اور ڈرنے کی بات کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا ناراض ہونا، اللہ کا غضبناک ہونا، یہ سب سے زیادہ ڈرنے کی اور بچنے کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے تاکہ ہم اس کی رضا جوئی میں اپنے آپ کو لگائیں۔ اس کام کا یہی مقصد ہے کہ زندگی اللہ کی رضا والی بنے، جیسے صحابہ کرام کے بارے میں کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ اپنے زندگی میں کیا چاہتے تھے؟ کہ وہ اپنے زندگی میں اللہ کا فضل چاہتے تھے۔ اللہ کے فضل میں سب کچھ ہے، کہ اللہ فضل فرما دے تو فضل میں زندگی بھی ہے، روزی بھی ہے، فضل سے جنت بھی ملے گی۔ ہاں، تو وہ اللہ کا فضل مانگتے رہتے تھے، اللہم انی اسألک من فضلک، تو فضل میں سب چیزیں آ جائے گی۔ اور دوسری چیز کہ اللہ تعالی ہم سے راضی رہے۔ ہاں، اس لیے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، اپنے آپ کو سنبھالنا ہے کہ کوئی بات ہماری زندگی میں ایسی نہ ہو جاوے جو اللہ کے ہاں ناپسند اور ناگوار ہو، اور اگر خدا نخواستہ ہو گئی تو اللہ سے توبہ کریں اور استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ یہ بات بھی اللہ کو پسند ہے، کیونکہ بندہ ہے، اس سے بھول ہو جائے گی، اس سے قصور ہو جائیں گے، آگے پیچھے ہو جائے گا، یہ کر لے گا تو کوئی بات نہیں، جب وہ معافی مانگے گا تو اللہ خوش ہو جائے گا۔ یہ صفت اللہ کو پسند ہے، کیونکہ غلطی تو ہونے والی ہے آدمی سے۔ ہاں، کلکم خطاؤن، تم سب کے سب خطا کار ہو، یہ کہا تم سے خطا ہونے والی ہے، آدمی ہے، لیکن خیر الخطائین التوابون، کہ خطا کرنے والوں میں اچھے وہ ہیں جو اپنی خطا پر توبہ کرے، استغفار کرے۔ یہی نبیوں کا طریقہ ہے کہ ذمہ داری پہ پوری کرنی ہے، اور آخر میں توبہ استغفار کرنا ہے، تاکہ جو کچھ کمی کسر ہو گئی ہو، زیادتی ہو گئی ہو، وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے اور آئندہ وہ اس سے بچا لے۔ اس امید پر کام کو پورا کرنا، اور کام کے آخر میں استغفار بھی کرنا اور دعا بھی کرنا، یہ طریقہ ہے کہ کام پورا کرو اور کام کے پورا کرنے پر معافی مانگو۔ جیسے آپ حضرات گشت میں جاتے ہیں، واپسی میں استغفار کرتے ہیں، تو گناہ کر کے نہیں آئے ہیں، گشت کر کے آئے ہیں، لیکن نبیوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اطاعت اور عبادت کے بعد استغفار کرتے ہیں۔ گناہ گار لوگ تو گناہوں کے بعد توبہ کرتے ہیں، اور اچھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اطاعت کے بعد استغفار کرتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے الگ الگ، اس لیے اپنے آپ کو اس کا عادی بنانا ہے کہ جو بات ہمارے ذمہ ہے ہم اس کو پورے اہتمام سے ادا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہدایت دیتے تھے لوگوں کو جب وہ جاتے تھے خدا کے راستے میں، کہ اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ، اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ۔ سعد بن ابی وقاص جا رہے تھے بڑی جماعت لے کر، ان سے فرمایا یہ تمہارے ساتھ جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں،